بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز عشاء میں اور نماز تراویح میں ایک پارہ اور ایک پاؤ یعنی سوا پارہ ہم نے سماعت فرمایا ہے۔ آج ہمارے 10.15 پارے الحمدللہ پورے ہو گئے ہیں اور اللہ کے خاص فضل اور کرم سے 9 روزے بھی مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، آج کے پارے میں 10ویں پارے میں سورۃ الانفال کا دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے، اور جہاں جا کر یہ سورۃ توبہ ختم ہوتی ہے وہاں 11واں پارہ وہ ایک پاؤ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آج سورۃ الانفال کا دوسرا حصہ اور سورۃ التوبہ مکمل ہم نے سماعت فرمائی ہے۔ سامعین محترم، یہ جو سورۃ الانفال ہے 10واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے باقاعدہ، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اس پر تبصرہ فرمایا ہے، اور جنگ کے جو آداب ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیے ہیں اور سکھلائے ہیں۔ مومن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی چیز مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ فتح و نصرت کا انحصار اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور یقین اتحاد کے ساتھ ظاہری اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے استقامت، اللہ کی یاد اور اس کے حکم کو تسلیم کرنے پر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کی جو پہلی آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا ہے، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ وہ تجھ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہتے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے آداب سکھلائے ہیں، اور جنگ وہی قوم جیت سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گی اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوگی۔ سامعین محترم، ایسے ہی چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے جنگ کے جو آداب سکھلائے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں جو شیطان کا کردار ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دفاع کا بہترین طریقہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب عام مسلمانوں کو، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے، ہر مومن کو اس کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ آگے فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنی طاقت اور قوت کے مطابق جنگ کی، دشمنوں سے لڑائی کی تیاری بالکل تیار رہو، تیاری کر کے رکھو۔ مِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کو باندھ کر ان پر گھوڑ سواری کر کے، گھوڑوں کو سدھار کر ان کی تیاری کر کے، لگاموں کو پکڑ کر کے اس کے اوپر گھوڑ سواری کر کے تم نے دشمن پر روک ڈالنے کے لیے اپنے گھوڑے بھی ہر وقت تیار رکھنے ہیں۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں اس گھوڑوں کو باندھنے سے، سدھارنے سے، گھوڑ سواری کرنے سے، مسلمانوں کی اپنی تیاری کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس سے تم اسلام کے، دین کے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو تم مرغوب کر کے رکھو گے، ان پر تمہارا روب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ جما دے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا، وَعَدُوَّكُمْ، جو تمہارے ذاتی دشمن ہے اللہ ان پر بھی تمہارا روب ڈال دے گا۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ،
ان کے علاوہ جو تمہارے دشمن ہوں گے اللہ ان پر بھی تمہارے روٹ کو ڈال دے گا. لا تعلمونہم، وہ نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، ان دشمنوں کو اللہ جانتا ہے. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی تم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے راستے میں جہاد کی تیاری کے لیے، مجاہدین کی ٹریننگ کے لیے، گھوڑ سواری سیکھنے سکھانے کے لیے، گھوڑے، گولی، توپ اور فتنگ، یہ ساری چیزیں خریدنے کے لیے جو بھی تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے، مجاہدین کی ٹریننگ کے لیے یا جنگ کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک رائی کے دانے کو بھی جانتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ اور اجر عطا فرمائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے تم نے خرچ ہی نہیں کیا. ہاں، رضا تمہاری اللہ کی ہونی چاہیے. اگر تم دنیا پر روک ڈالنے کے لیے، کسی پر فخر اور ریا کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ کرو گے تو پھر اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید یہ سورت جو ہے سورت انفال، یہ جہاد بدر کے میدان بدر، جنگ بدر، جہاد بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو لڑائی پر، جہاد پر، قتال پر ابھاریے، ان کو موٹیویٹ کیجئے، ان کو تیار کیجئے. اِن یَکُن مِنکُم عِشْرُونَ صَابِرُونَ یغلبوا مِئَتَیْن، یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قانون بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قانون بنایا ہے. اِن یَکُن مِنکُم عِشْرُونَ، اگر تم میں سے 30 افراد ہوں گے، اتنے 30 مجاہد ہوں، یغلبوا مئتین، اللہ ان کو 200 دشمنوں پر غالب فرما دے گا. ایک نہ ایک نہیں دی، دو نہ دو نہیں، فرمایا تمہارے 30 ہونے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہیں 200 دشمنوں پر غالب فرما دیں گے. وَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تم میں سے کوئی 100 ہوں گے، أَلْفٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ وَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا، اگر مومن مسلمان سچے بندے جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے لیے نکلیں گے، میدانوں میں کھڑے ہوں گے، وہ 100 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو 1000 پر غالب فرما دے گا. کتنے دشمنوں پر؟ 1000 کی تعداد پر دشمن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر غالب فرما دے گا. اب دیکھیے بدر کی بات ہی دیکھ لو، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313 کے لگ بھگ، اور دشمن کی تعداد 1000. اور اللہ تعالیٰ نے بدر والوں میں مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کیا کیا؟ غالب کر دیا. جو قرآن کہتا ہے اللہ اسی طرح کر کے دکھاتے ہیں. جو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بالکل اس کے مطابق ہے. اور آگے فرمایا اللہ خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تم پر نرمی کر دی ہے کیونکہ تمہارے اندر اتنے ایمان کے پختہ لوگ اب باقی نہیں رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کوئی ایسے ایمان والا ہے کہ جو ہاتھ میں چھڑی کھجور کی پکڑے اور دشمن تلوار سے لیس ہو، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہو اور یہ کھجور کی چھڑی والا اس کو مارے اور دشمن کا سر کاٹ کے رکھ دے؟ اگر یہی ایمان آج ہمارے اندر پیدا ہو، اللہ کی قسم غزہ کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے بلکتے روکتے بچے کا بھی مسلمان ضرور بدلا دے. اگر وہی ایمان آج ہمارے اندر ہو، فلسطین کا ایک ایک بچہ اللہ کی قسم اس کا بدلہ لیا جائے. ہماری مائیں اور بہنیں کیا کہہ رہے ہیں، فلسطین کی مائیں، غزہ کی مائیں، آج ہمارے گھروں میں تو گلے شکوے بڑے ہیں. میرے پاس پہننے کا کپڑا نہیں ہے، جوتی نہیں ہے، آدھا رمضان گزر گیا جی، ننے کے ابو ہیں، مننے کے ابو ابھی تو رمضان کا ایک کشرا پورا ہو رہا ہے، مجھے کپڑے نہیں ابھی تک لے کے دیے. کب لائیں گے، کب سیئیں گے، کب پہنائیں گے؟ ابھی میں نے جوتے خریدنے ہیں، میں نے اور پتہ نہیں کیا کچھ خریدنا ہے. اللہ کی قسم میں تمہیں وہ منظر بیان کرتا ہوں، اگر ایمان ہے تو اس منظر کے درد کو،
اس امت کی درد کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے. یہ علاقہ کون سا ہے؟ غزہ کا شہر ہے غزہ، اور وہاں روزانہ بمبارمنٹ ہو رہی ہے. روزانہ 100 سے زائد بوڑھے بچے، مائیں بہنیں بیٹیاں، بلکتے بچے، دودھ پیتے بچے شہادتیں حاصل کر رہے ہیں. وہاں ایک ماں ہے، اس کے ساتھ اس کے 2 یا 3 چھوٹے بچے ہیں. بارش ہو رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے اور بارش ہو رہی ہے. وہ جس طرح قبر نکلی ہوئی ہوتی ہے نا، ایسے ایک زمین کے اندر کھڈا نکلا ہوا ہے، کھودی ہوئی زمین ہے. وہاں ماں اپنے بچوں کو رکھتی ہے. آس پاس جتنے بڑے بڑے مکان اور بلڈنگ ہیں سب زمین بوس ہوئے ہیں، ان کے اوپر بمبارمنٹ ہوئی ہے، گولے لگے ہوئے ہیں. جہازوں کی بمباری کی وجہ سے وہ سارے مکان ملیا میٹ ہوئے ہیں. اور یہ ماں اپنے بچوں کو اس میں چھوڑتی ہے اور دور دراز سے جا کر ایک شاپر لے کر آتی ہے. اس کھڈے پر کھودی ہوئی زمین میں وہاں اپنے بچوں کے اوپر اس شاپر کو رکھتی ہے. پھر درختوں کی ٹہنیاں لا کر اس کے اوپر، ان شاپر کے اوپر رکھتی ہے کہ کہیں یہ ہوا سے اڑ نہ جائے. اور یہ منظر ہے رمضان کے مہینے کا، اور یہ غزہ کے مسلمان ہیں. اللہ کی قسم ایسا ایمان ان ساری آزمائشوں، مصیبتوں اور تنگیوں اور جنگ کی حالت کے باوجود وہ اپنی زبان سے گلہ اور شکوہ نہیں کرتے، اپنے رب کا شکر ادا کرتے. اور ہمارے گھروں میں ایک الماری کھولے تو درد 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 کرتے، کتنے ہی کپڑے نہ جانے نیچے گرتے ہیں. پھر بھی میری بیٹی کو، بہن کو، میری ماں کو یہ گلہ شکوہ ہے اپنے خاوند سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے باپ سے کہ میرے تو کپڑے نہیں ہیں، میرے کپڑے نہیں ہیں. کبھی اس درد کو محسوس کیا ہے جس کرب سے امت گزر رہی ہے؟ ہم سحریاں بھی کر رہے ہیں، افطاریاں بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، مائیں بزرگ، بیٹے بیٹیاں وہ سحری بھی کرتے ہیں تو ان کی نظر ایک آسمان کی طرف ہوتی ہے کہ کہاں سے گولا آنا ہے اور میں نے اس سے بچنا ہے. افطار گولا آئے گا، کوئی بمبارمنٹ ہوگی. وہ اسی طرح چلتے پھرتے چھپتے چھپاتے اپنی افطاریاں بھی کر رہے ہیں، سحریاں بھی کر رہے ہیں، نمازوں کے لیے بھی وقت نکال رہے ہیں. اور قربان جاؤں میں غزہ اور فلسطین کی اپنی ماؤں پر. یہ مسلمانوں کی تربیت کا بہترین، یہ خوبصورت ترین منظر ہے. بمبارمنٹ ہو رہی ہے لیکن غزہ کی مسلمان کی ماں چہرے سے کپڑے کو نہیں ہٹا رہی کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. زندگی تو وہی ہے جو مجھے میرے رب نے عطا کی ہے. نہ ان گولوں سے میری زندگی ختم ہونی ہے، نہ ان گولوں سے میری زندگی بڑھنی ہے، مگر میں جو قرآن سے سیکھ چکی ہوں، جو میرے رب کا حکم ہے، نہ میں اپنے چہرے کا پردہ اتاروں گی، نہ میں اپنے بے پردگی کے ساتھ باہر ضرورتوں کے لیے نکلوں گی. اس کے باوجود کے مکان گرے ہوئے ہیں، وہاں امداد کرنے والے کافرے جا رہے ہیں تو وہ خاتون اپنے ہاتھوں کے اشارے سے ان سے کہہ رہی ہے کہ سامان ادھر تم رکھ دو، ہم پردے والے اور حیا والے لوگ ہیں. یہ چیزیں زندگی رہے گی تو استعمال کرتے رہیں گے. جب تک زندہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع زندہ رہیں گے. آج کی میری ماں، میری بہن اور بیٹی، اس کو بازار میں جانا ہو تو 2 منٹ میں تیاری ہے. مننے کے ابو ذرا 1 منٹ ٹھہرو، میں ہوں نہیں آئی. تو ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ ان سے کہنا شادی ہے تو میاں صاحب چنگا بھلا بنا کے صرف 2 منٹ ٹھہرے جو میں کپڑے بدل گیا. تو ان سے کہہ دینا، چاند صاحب کو کسی سے کہہ دینا اور نماز پڑھنے. اوکے گیا، میرے کپڑے ہی نہیں نا ٹھیک. تو ہم پتا ہے پھر میں کم کاج لگا بناتے، میں ٹائم نہیں لگا کپڑے بدلنا. وہاں میرج ہال میں جانے کے لیے 3 منٹ میں تیاری ہو رہی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ میرے کپڑے نہیں ٹھیک، میں نہیں جا سکتا. اور ایسے ہی ہماری خواتین کی حالت ہے، ان سے کہنا قرآن سیکھ لو، پڑھ لو، چلو مسجد چلیے، جمعہ ہے چلیے. اوہو تیاری نہیں، میں تیاری نہیں. اور اگر خامن کہتے ہیں شاپنگ کرنی ہے تو آدھے منٹ میں تیاری اور بازار میں. ہمارے ایمان کا تو لیول یہ ہے.
اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے اب تم پر نرمی کر دیا. نرمی کیا ہے؟ اللہ نے کہا تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے. فَيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 30 ہوں تو 100 پر غالب آتے تھے، 100 تو 1000 پر غالب آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر پکے سچے مومن ایمان والے 100 ہوں تو اللہ کہتے ہیں آج میں ان کو 200 پر غالب فرماؤں گا. کتنا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھی سچے اور پکے صبر کرنے والے، صابرۃ صبر کرنے والے. یغلبوا مئتین وَإِن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اگر ایمان والوں میں 1000 بندہ صبر کرنے والا ہو، دشمن کے تیر و تفنگ بارود، ان کی قوت سے، ان کے جہازوں سے، ان کے جناب ٹینکوں سے، ان کی توپوں سے، ان کی گن سے، ان کے اسلحے سے مرغوب ہونے کی بجائے ان کے سامنے ڈٹ کر ایمان اور قوت سے اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے 1000 بندہ ہو تو اللہ کہتا ہے اب تمہیں 2000 دشمنوں پر میں غالب کر دوں. کتنی نرمی آ گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بیان فرمایا. آگے سورت توبہ ہے. سورت توبہ ہے اور سورت توبہ پتہ ہے کب نازل ہوئی ہے؟ یہ غزوہ تبوک پر، فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کب ہوئی؟ 8 ہجری کو. فتح مکہ کب ہوئی؟ 8 ہجری کو. اللہ اکبر. ہجرت کے 8ویں سال فتح مکہ ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر جزیرہ عرب کا یہ آخری باتیں ہیں. ذرا سورۃ توبہ کا تعارف کروا کے پھر ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. اب یہ منظر اپنے ذہن میں لائیں. اے بچے تمام توجہ کریں بچے. جزیرہ عرب، ان سب جزیرہ عرب کا جو مرکز تھا نا وہ ازل سے مکہ ہے. کون سا علاقہ ہے؟ کیوں جی بھائی؟ مکہ. مکہ ازل سے شروع دن سے اللہ تعالیٰ نے مکے کو جزیرہ عرب کا مرکز بنا دیا. اور عرب کے لوگ جو اس انتظار میں تھے کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا ہے، آپ کے ساتھیوں کو نکال دیا گیا ہے. اب پورے عرب کے لوگ یہ اس انتظار میں تھے کہ اگر تو یہاں سے نکل کر جانے والے مسلمان پلٹ کر مکے پر حملہ کریں اور مکے کو فتح کر لیں تو پھر تو اللہ ان کے ساتھ ہے، پھر اللہ نے ان کی مدد کی ہے. یہ نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، سچی دعوت ہے، پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی ان کے ساتھ ہے. پھر عرب کا خیال یہ تھا کہ پھر ہم آرام سے ان کے ساتھ مل جائیں گے، آرام سے ان کے ساتھ مل جائیں گے، پھر ہمیں دوسروں کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا. اور ان کا انتظار یہ تھا کہ اگر ہم پہلے مل گئے اور قریش والے، مکے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں پر غالب آ گئے تو پھر سارا کوئی حال پرسانے حال نہیں رہنا. پھر چپ کی طرح نے پھر جیڑا جتیا دوواں جماعتاں چ اودے نال اسی لگ جاواਂਗੇ، اودے نال لگ جاواਂਗੇ. اب 8ویں سال ہجرت کے، وہاں مکے سے نکلنے کے 8ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ نے مدد اور نصرت کی اور نوید سنائی، خوشی دی کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فتح مکہ پر چڑھائی کریں، ہم نے آپ کے لیے اس کو فتح کر دیا. آپ جہاں جہاں سے گزریں گے اللہ آپ کو کامیاب کرتا چلا جائے گا. آپ اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ مکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلے ہیں، 15 سے 20 دن کا سفر کیا ہے. کتنے دنوں کا؟ 15 سے 20 دن کا سفر ہے. اور تعداد کتنی ہے؟ لاکھوں میں. تعداد کتنی ہے؟ لاکھوں میں. یہ وہ لوگ 8 سالوں میں جو مسلمان ہوئے تھے پوری دنیا سے آ کر وہ سارے مدینے میں اکٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر مکہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں. اور آپ کے دل میں یہ شدید خواہش تھی کہ مجھے اللہ کے گھر بیت اللہ میں خون نہ بہانا پڑے. تو ایسے ہی ہوا جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ قریش کے کفار مکہ کے دلوں پر روب ڈالتا چلا جاتا
اور سارے کے سارے بغیر لڑے بغیر جنگ کے وہ سارے سرنڈر ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور آپ بیت اللہ کے اندر گئے ہیں، بیت اللہ کے اندر، اور ان ظالم و مشرکوں نے وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360، ہر دن ایک بت کے سامنے جاتے اور اس سے اپنی التجائی کرتے، ہر دن کے لیے ایک بت رکھا تھا۔ ظالموں، یہ رب کا گھر ہے، تم ان 360 سے جان چھڑا کے ایک رب کے سامنے سرخرو کیوں نہیں ہوتے؟ ایک رب کو ماننا اور اس کے سامنے جھکنا یہ آسان ہے، بجائے تم آؤ اپنے گھر سے روزانہ ڈھونڈو ہمارا رب کون ہے، نعوذ باللہ، ہمارا خدا کون ہے۔ تو 360 بت تھے جو بیت اللہ کے اندر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دعا پڑھ رہے تھے، آیات پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ترانہ پڑھ رہے تھے صحابہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے ان بتوں کو گرا رہے ہیں، نیچے گرا رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کو اس گندگی سے، بتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک اور صاف کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ دی، وہاں سے واپس آ گئے، اب مدینے میں پہنچے ہیں، تو وہ لوگ جو انتظار میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ منظر سورۃ نصر میں ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب فتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح ملے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ گروہ در گروہ، قبیلے کے قبیلے، نسلوں کی نسلیں، فوج در فوج، بے حساب و کتاب لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ لوگ جو انتظار میں تھے کہ مکے والے جیتیں گے یا مدینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے یا کفار مکہ اور قریش مکہ غالب آئیں گے، جو غالب آئے گا اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے سے مکے سے نکل کے ہجرت کر کے آئے تھے، اور دن کی روشنی میں فتح یاب ہو کر بڑی عزت اور شان کے ساتھ پورے قافلے کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو لوگوں نے جب یہ دیکھا اور سنا تو لوگ جھوک در جھوک اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات بھی اللہ نے جو بیان کی تھی، یہ بھی مسلمانوں نے دیکھا، یہ بھی پوری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس 20 دن 25 دن وہاں ٹھہرے، واپس آ گئے۔ جیسے ہی مکے میں پہنچے، جیسے ہی مدینے میں پہنچے، تو یہاں آئے تو اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ جو روم والے ہیں نا، ایران اور روم والے، یہ انہوں نے بڑا فتنہ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 30,000 صحابہ، کتنے ہزار؟ 30,000 صحابہ، اللہ اکبر، 30,000 صحابہ ان کو ساتھ لیا۔ 30,000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک بڑا لشکر لے کر اللہ اکبر پھر نکل گئے روم کی طرف، اور جو تبوک کا مقام ہے نا، وہاں جا کر پڑاؤ ڈال دیا، وہاں خیمے لگا دیے۔ اللہ ذرا سوچو تو صحیح، 30,000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہوں اور صحابہ بھی ہوں، 30,000 کا لشکر ہو اور میدان سج جائے۔ جب روم کو خبر ملی کہ ہم جن کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ ہم ان کا علاج کریں گے، وہ تو ہمارا علاج کرنے کے لیے ہمارے سر پر آ بیٹھے ہیں، اور روم بھی ہاتھوں کھڑے ہو گیا، اس نے بھی سرنڈر کر دیا۔ جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، لیکن وہاں سے اتنا بے شمار اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت دیا کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 30,000 مجاہدین کا لشکر تھا، اور ایک صحابی کو جو مال غنیمت میں بکریاں ملی، ان کی تعداد ہزاروں میں سے، سونا بے شمار، اونٹ بے شمار، گھوڑے بے شمار، زمینیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا دی۔ تو یہ ساری جہاد کی برکتیں ہیں۔ تو یہاں سے سورۃ توبہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا برات من اللہ ورسولہ، یاد رکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، برات من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین، اور جو تم نے مشرکوں سے معاہدے کیے نا، اللہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ان سے بری ہے، اب وہ کوئی معاہدے اب پورے نہیں کریں گے۔
وہ صلح حدیبیہ اور دوسرے جو معاہدات تھے اب اللہ نے توڑ دیے، اللہ نے توڑ دیے ہیں اور کہا تمہارے پاس 4 مہینے ہیں، فسیحوا فی الارض 4 اشہر، جو عرب کی سرزمین ہے اس میں تمہیں 4 مہینے تک تمہارے پاس ٹائم ہے، یہاں سے نا اپنا سامان لو، جو کچھ لینا نا اس علاقے کو خالی کرو اور نکل جاؤ یہاں سے۔ 4 مہینے کے بعد یاد رکھنا پھر تمہاری بڑی ذلت اور رسوائی والی زندگی شروع ہونے والی ہے، پھر تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ یہ قرآن ہے، قرآن کو سیکھیں، سکھلائیں، اس قرآن کو ہمیں اپنی نسلوں میں منتقل کرنا چاہیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کو اس قرآن کو سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر اس کو سمجھ کر اپنی اولادوں کو آگے بتلانا چاہیے۔ یہ جو ہم مختصر کبھی کبھی ہمیں ٹائم مل جاتا ہے، زیادہ کیوں نہیں، آج تو ہم نے منہ میٹھا کروانا نا صاحب کا، اس لیے ہم نے تھوڑا ٹائم لے لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ ہم سے راضی ہوگا، ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، ہماری اپنی تو باتیں ہیں ہی نہیں ابھی، تو اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر جہاد اور مجاہدین پر پابندیاں نہ لگتی تو آج غزہ میں، فلسطین میں، کشمیر میں مسلمانوں کی یہ حالات نہ ہو۔ افسوس یہ ہے کہ ہم ایٹمی پاور ہونے کے باوجود جن کے پاس کچھ نہیں ان کے آگے لیٹے ہوئے، ایک آدمی پہلوان ہو زبردست قسم کا اور گلی کے کمزور سے بیمار سے آدمی کے آگے وہ مار کھا کے لیٹ جائے تو کیا کہنا اس کا؟ ہماری حالت تو یہ بنا دی ہے، اور یہ کس وجہ سے بنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں سے دوستی کرنے کی وجہ سے، ان سے غیر اسلامی اور غیر شرعی معاہدات کرنے کی وجہ سے، IMF کی شرائط کو ماننے کی وجہ سے، FATF کی شرائط کو ماننے کی وجہ سے، یاد رکھنا ان قریب وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو اقتدار میں لا کر اپنی من مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، چاہے وہ پہلی حکومتیں تھی یا اب حکومتیں ہیں۔ یاد رکھنا ان قریب آپ یہ بھی سنیں گے کہ CTBT پر بھی پاکستان دستخط کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، مطلب اس کے پاس بے شک بڑے اچھے مسائل ہیں، بڑے اچھے لڑاکے طیارے ہیں، سب کچھ ہے، مگر یہ اس کی حالت یہی ہے کہ کسی شو روم میں شیشے لگے کمرے میں بڑے خوبصورت ترین قسم کے کھانے لگا دیے جائیں اور اس کو چاروں طرف سے بند کر کے تو لوگوں کو اس سے دور کیا جائے، تو غربا مساکین اس شیشے کے ساتھ آ کے ایسے چمٹے ہوئے ہوں، دیکھ رہے ہوں کب یہ شیشے ٹوٹیں گے اور ہمیں یہ کھانا ملے کھانے کے لیے۔ ہماری حالت تو یہ کر دیا، ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر پابندیاں اور شرائط اتنے لگا دیے عالم کفر نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم روزانہ ان پر کپڑا مار کے صفائی تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کے دین کے دشمنوں پر چلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مسلمان امت کا درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم اعزنا ولا تذلنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ الہ العالمین، آپ آسمان و زمینوں کے مالک ہیں، اے اللہ آپ بڑے ہی جلال والے ہیں، اللہ آپ بڑے ہی عزت اور بلند مقام والے ہیں، الہ العالمین آپ عرش معلا کے رب ہیں، اے اللہ آپ عرش عظیم کے رب ہیں، رب العرش العظیم ہیں، اے اللہ آپ طاقتور ہیں، اللہ ہم تیرے کمزور بندے، اے اللہ آپ بڑے ہی غنی ہیں، اللہ ہم فقیر اور منگتے بڑے، اے اللہ ہم بڑے ہی منگتے اور فقیر بندے، اے اللہ دامن پھیلائے، ہاتھ پھیلائے، آپ سے التجا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جس طرح آپ کی بڑی شان بلند ہے، اے اللہ اسی طرح آپ اپنے مقام اور مرتبے کے حساب سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دیجئے،
الہ العالمین ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، الہ العالمین ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، الہ العالمین ہم نے جو جان بوجھ کر گناہ کیے ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجئے، الہ العالمین جو ہم نے بے سمجھی میں گناہ کیے ہیں، لا علمی میں گناہ کیے ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، الہ العالمین آپ رمضان مبارک کی ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں عطا فرماتے ہیں، اے اللہ آج رمضان مبارک کی 10ویں رات ہے، اے اللہ آج اس کا پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے، اے اللہ ہم کل روزہ رکھیں گے تو رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہو جائے گا، اے اللہ آپ اس رمضان کی اے اللہ آج جو 10ویں رات ہے اللہ اس میں ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے، اے اللہ تیرے چھوٹے چھوٹے بندے اللہ تیری چھوٹی چھوٹی بندیاں اے اللہ تیرے چھوٹے چھوٹے اے اللہ تیرے بالکل کمزور بندے اللہ اے اللہ ان کے سر بھی سفید ہو چکے ہیں اللہ چہرے کے بال داڑیاں بھی سفید ہو چکی ہیں اے اللہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں اے اللہ تیرے پاس پورے یقین اور توکل سے اللہ التجائیں اور مناجات اور حاجات پیش کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما الہ العالمین ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے اے اللہ ہماری والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیجئے اے اللہ جہنم سے آزادی جنت کی عظیم کامیابی ہے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما اللہ ہمارے والدین کو جہنم سے آزاد فرما اے اللہ ہم اپنے گھروں میں چھوٹے بڑے اے اللہ بوڑھے جوان اے اللہ ہم اپنی خواتین کے لیے التجا گناہ ہے اے اللہ ہمارے گھروں میں ہماری خواتین کو اے اللہ بہنوں کو بیٹیوں کو ماؤں کو اے اللہ جو بیمار ہے سب کو صحت تندرستی عطا فرما الہ العالمین بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ جو تیرا بندہ اور بندی اے اللہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کی بیماریوں کے ٹیسٹ کرنے کے باوجود بیماریوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا اے اللہ اپنی جناب سے ان کی دوائیوں میں شفا کو نازل فرما اے اللہ ان کے علاج معالجے میں برکت کو نازل فرما اے اللہ ان پر رحم کرتے ہوئے اے اللہ ان کو صحت تندرستی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما الہ العالمین اے اللہ ہمارے جو بیٹے اور اے اللہ بیٹیاں اے اللہ اولاد سے محروم ہیں اے اللہ ان کی گودیں ہری نہیں ہوئی اے اللہ ان کی خواہشیں اللہ ان کی التجائیں اللہ ان کی حاجات مناجات اللہ تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو اللہ نیک اور صالح زندگی والی اولاد عطا فرما اللہ بے اولاد جوڑوں کو اللہ بے اولاد جوڑوں کو اللہ تو اپنے انبیاء کو بھی پچھلی عمر میں اللہ اولادیں عطا فرماتا رہا اللہ بے اولاد جوڑوں کو اللہ جس عمر میں بھی ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح زندگی والی اولاد عطا فرما اے اللہ جو ہمیں اولادیں عطا کی ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح بنا اے اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا اے اللہ ان کو بھی اور ہم کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہماری اولادوں کو نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ان کو اپنے دین کی محبت عطا فرما اللہ ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کی محبت عطا فرما اللہ ہر معاملے میں ان کی دینی رہنمائی فرما الہ العالمین ہمارے بیٹے اور بھائی جو دیار خیر کے اندر ہیں اللہ ان کی مدد فرما اللہ تیرا بندہ بابر رانجا اللہ اس کی گاڑی الٹ گئی اللہ اس کا بڑا ٹرک الٹ گیا اللہ اس کے مال کا اللہ جو نقصان ہوا اللہ تو اس کو اس پر صبر عطا فرما
اللہ اس نقصان کا نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ جانی نقصان سے بھی تو نے بچایا ہے، اللہ مالی نقصان بھی پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ تیرا بندہ بابر اے اللہ تیرے اس گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اے اللہ عرصہ دراز سے اس نے ذمہ داریاں اٹھائی ہیں، اے اللہ تو اس کے مال و جان میں برکت کو نازل فرما، اے اللہ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانیاں اور مدد فرما۔ اے اللہ جو جو تیرے اس گھر میں اللہ جہاں جہاں تیرے گھر ہیں اللہ جو ان کو آباد کرتا ہے اللہ تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ جو تیرے گھروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اللہ تو ان کی ہر ضرورت کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی اولاد اور گھر بار میں برکتیں نازل فرما۔ الہ العالمین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین صہیونیوں اور یہودیوں کے پنجے سے بیت المقدس کو مسجد اقصی کو اے اللہ آزادی نصیب فرما۔ الہ العالمین مجاہدین اسلام کی مدد فرما، اے اللہ کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما۔ الہ العالمین فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ الہ العالمین غزہ کے مسلمانوں کی مدد اور مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ ان کے قدموں کو ثابت فرما۔ اے اللہ تیرے جو بندے تیرے دین کی خاطر اے اللہ قیدوں کی صعوبتوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کو عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ زبیر اے اللہ اور ساتھیاں اے اللہ دشمن دیاں قیداں تو آزادی رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ امیر المجاہدین پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کو باعزت بری فرما۔ اے اللہ تیرے بندے کا جرم دین ہے، مسجدیں بنانا ہے اللہ، جہاد کے کام کی دعوت دینا ہے اللہ، امت مسلمہ کی درد کی وجہ سے اے اللہ اس پر فرد جرم عائد کی گئی ہے اللہ اس کو باعزت بری اے اللہ باعزت بری فرما۔ الہ العالمین اے اللہ ہم جو عبادات کر رہے ہیں اللہ جو روزے رکھ رہے ہیں اے اللہ جو قرآن سن رہے ہیں سنا رہے ہیں اللہ قیام کر رہے ہیں اے اللہ سحریوں افطاریوں میں اللہ یہ سارے اعمال تیرے حکم سے کر رہے ہیں اے اللہ ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ان عبادات کی محبت ہمیں عطا فرما، اے اللہ ان کی حلاوت اور ان کی مٹھاس ہمیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ہمارے بھائی بیٹے اے اللہ والدین میں سے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ ہیں اللہ آج نہیں ہے اے اللہ ان کو تم معاف فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ الہ العالمین میرا باپ بھی تیرے پاس آ چکا ہے اے اللہ میں سے جس کا باپ جس کی ماں تیرے پاس آ گئے ہیں اللہ تم کو معاف فرما، اے اللہ ان کے اعمال صالحہ کو قبول و منظور فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو اے اللہ ان کی کمیاں کوتاہیاں سے اللہ درگزری فرما۔ اے اللہ آپ درگزری کو پسند کرتے ہیں اللہ درگزری کو پسند کرتے ہیں اللہ بندے فقیر حاضر ہیں اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے فوت شدگان کے گناہوں سے درگزری فرما۔ الہ العالمین ان کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن کے دونوں والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تم کو بھی معاف فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما۔ الہ العالمین ان کے لیے جنت کا لباس نازل فرما، الہ العالمین ان کے لیے جنت کے بستر کا انتظام فرما۔ الہ العالمین اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ الہ العالمین ہماری گلی سے محلے سے ہمسایوں میں سے اللہ ہمارے سامنے سے دائیں بائیں پیچھے سے اللہ جو ابھی تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ تم کو معاف فرما، اے اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، اللہ قبر کی تنگیوں سے محفوظ فرما، اللہ ان کی قبروں کو وسیع فرما دے، اللہ ان کی قبروں میں نور کو نازل فرما، اللہ ان کی قبروں میں روشنی عطا فرما،
اللہ تو ان کے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي